أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا۔ یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی۔ واقعہ اسی طرح ہوا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ ساز و سامان تھا ہمیں اس کی پوری خبر تھی۔ اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ کے دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا کہ اب آگ دہکاؤ۔ یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا تو کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ، سب میں اس پر انڈیل دوں گا۔ چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 90 سے لے کر 97 تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ ذوالقرنین نے 3 اسفار کیے، 3 جانب کا سفر کیا۔ پہلا سفر تو سورج کے غروب ہونے کی جگہ کا کیا، دوسرا سفر سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کا کیا، اور تیسرا سفر شمالی جانب کا سفر کیا۔ قرآن کے اندر کل کی آیات اور آج کی آیات میں تینوں سفروں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو اتنا بڑا اقتدار اور حکومت عطا کی تھی کہ ساری دنیا کا انہوں نے چکر لگایا تھا۔ وہ چکر چاہے لگایا حکومت کی نیت سے یا سیر و سیاحت کی نیت سے انہوں نے چکر لگایا ہو، تو 3 چکروں کا قرآن کے اندر ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ اور طلوع ہونے کی جگہ ان دونوں جگہوں سے فارغ ہو گئے تو شمالی جانب کی انتہائی حد کے اندر پہنچے تو وہاں کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو ان کی زبان نہ سمجھتے تھے اور یہ ان کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ درمیان میں کچھ لوگوں کے ذریعے سے بات چیت ہوئی تو ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے بارے میں شکایت کی کہ یہ یاجوج ماجوج ایک ایسے لوگ ہیں جو ہمارے علاقے میں آ کر کے تباہی مچاتے ہیں، شر و فساد پھیلاتے ہیں، ہماری کھیتیوں کو ہماری فصلوں کو برباد کر دیتے ہیں، تو کیا آپ ان سے حفاظت کے لیے کوئی ہمارا انتظام کر سکتے ہیں؟
ہم آپ کو پیسے کی پیشکش کرتے ہیں، سامان کی پیشکش کرتے ہیں، تو آپ ہمیں بتا دیجئے۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جو اقتدار اور حکومت عطا کی ہے وہی میرے لیے بہت کافی ہے، بس تم لوگ محنت کرو، میرا ساتھ دو، میری مدد کرو، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا، ان کے درمیان اور تمہارے درمیان ایک دیوار قائم کر دوں گا، جس سے وہ تمہارے اندر نہیں آ سکیں گے۔ یہ یاجوج ماجوج کا تھوڑا سا ذکر میں کرتا ہوں، جس سے پتہ چلے گا یہ یاجوج ماجوج بہت خطرناک قوم ہے، اور یہ ابھی بھی موجود ہے۔ اور یہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا یافث بن نوح تھا، ان کی قوم میں یہ یاجوج ماجوج ہے، اور یہ بڑی ہی خطرناک قوم ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانیاں یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے۔ 10 نشانیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر جو 10 نشانیاں بیان کی ہیں، ان نشانیوں میں سے یاجوج ماجوج کا نکلنا بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اور اس کے بارے میں بتا دوں کہ آخری زمانے میں دجال کا ظہور ہوگا، دجال کا خروج ہوگا، اور دجال ساری دنیا کے اندر فتنہ فساد پھیلائے گا۔ 40 روز روئے زمین پر وہ رہے گا۔ ان کا ایک دن، پہلا دن جو ہوگا دجال کا، وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد پھر معمول کے مطابق جیسا دن ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ دن ہوگا۔ یہ دجال کا فتنہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام نبیوں نے دجال کے فتنوں سے اپنی اپنی امت کو ڈرایا ہے، لیکن میں تم کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے وہ بات نہیں بتائی، اور وہ بات کیا؟ کہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، اور ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا، اور دوسری آنکھ اس کی ابھری بھی ہوگی، اس کی آنکھ ابھری بھی ہوگی، اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ یہ نشانی کسی نبی نے اپنی اپنی امت کو نہیں بتائی، میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے آسمان سے، جیسا کہ اس سے پہلے سورہ مائدہ میں ذکر کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ابھی زندہ ہیں۔ دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام روئے زمین پر 40 سال حکومت کریں گے۔ اسی درمیان میں اللہ تعالیٰ وہی نازل فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو ایک ایسی قوم کا ظہور ہونے والا ہے، ایسی قوم نکلنے والی ہے جس کے مقابلے کی سکت تمہارے اندر نہیں ہے، اس لیے تم اپنے لوگوں کو پہاڑ پر لے کر کے چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر کے پہاڑ پر چلے جائیں گے، طور پہاڑ پر، اور جو دوسرے مسلمان لوگ ہوں گے وہ مضبوط قلعوں میں محصور ہو جائیں گے، مضبوط قلعوں میں جا کر کے پناہ لیں گے۔ اسی درمیان میں اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالیں گے۔ اس یاجوج ماجوج کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی، لوہے کو پگھلا کر کے جو دیوار بنائی تھی، وہ دیوار آج بھی موجود ہے، اور اس دیوار کو روزانہ یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے اس کو روزانہ کاٹتی ہے کہ کاٹ کر کے ہم اس جانب چلے جائیں۔ لیکن شام جب ہوتی ہے تو شام کے وقت یاجوج ماجوج کا کیا کہتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اب جو دیوار تھوڑی سی باقی ہے کل آ کر کے کاٹیں گے۔ جب وہ دوبارہ جب وہ لوگ آتے یاجوج ماجوج تو پھر دیوار بالکل صحیح سالم ہو جاتی ہے۔ روزانہ کا ان کا یہی معاملہ ہے کہ کاٹ کر کے تھوڑا سا حصہ دیوار کا باقی رہتا ہے، پھر کہتے ہیں کل آ کر کے کاٹیں گے اور دیوار کو ختم کریں گے، پھر واپس جاتے شام، پھر صبح جب آتے پھر دیوار اپنی اصلی حالت پر ہو جاتی ہے۔ لیکن جب قیامت آئے گی، قریب آئے گی، اور جب ان لوگوں کا نکلنا مقصود ہوگا، اللہ کو منظور ہوگا، تو یہ لوگ دیوار کو کاٹنا شروع کریں گے، شام تک کاٹتے رہیں گے۔ جب دیوار کا تھوڑا سا حصہ باقی رہے گا تو یہ کیا کہیں گے، انشاءاللہ کل اس دیوار کا باقی حصہ ہم لوگ گرائیں گے۔ بس انشاءاللہ جب وہ کہیں گے تو وہ پھر دوبارہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نام لیا گیا، انشاءاللہ کل دیوار کا باقی حصہ توڑ دیں گے، ختم کر دیں گے، تو وہ دیوار اسی حال پر برقرار رہتی ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ آئیں گے کل،
اور آ کر کے دیوار کو توڑ دیں گے، اور توڑ کر کے جب وہ نکلیں گے تو اس کی تعداد اتنی ہوگی. اب اس وقت دنیا میں انسان کتنے ہیں؟ 7 کروڑ سے زیادہ اس وقت روئے زمین پر انسان بستے ہیں. اس وقت کتنے انسان ہوں گے اللہ کو معلوم ہے. قیامت سے پہلے پہلے کتنے انسان ہوں گے؟ 10 یاجوج ماجوج کی تعداد 1 انسان کی تعداد. اب اندازہ لگا کتنی تعداد ہوگی. وہ ایسا اتریں گے جیسا اوپر سے کوئی چیز نیچے کو سرکتی ہے تو تیزی کے ساتھ، برق رفتاری کے ساتھ وہ لوگ آئیں گے، اور کھیتوں کو، سمندروں کو، اور جو ہے تالابوں کا سب پانی پی جائیں گے. اس کا پانی اتنا ختم کر دیں گے جیسا کہ جب پانی کسی جگہ رہتی ہے اور وہ خشک ہوتا ہے پانی تو کیسا زمین کے اندر نمی رہتی ہے اور وہ جگہ جو ہے بھیگی ہوئی رہتی ہے، اسی طریقے سے بڑے بڑے سمندروں کا پانی یہ لوگ پی جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر کے پہاڑ پر رہیں گے. مہنگائی اتنی بڑھ جائے گی، اشیاء کی اتنی قلت ہو جائے گی، لوگ پریشان ہو جائیں گے. ایک ایک انار اتنا قیمتی ہوگا، اور ایک ایک بیل کا سینگ اور سر اتنا 10 دینار کا ایک سینگ ملے گا. اتنی مہنگائی ہو جائے گی، لوگ پریشان ہو جائیں گے. آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ دعا کریں گے، یا اللہ اس مصیبت سے ہم لوگوں کو نجات دے دیجئے. چنانچہ ایک وبا آئے گی، ایک بیماری آئے گی، اور اس بیماری میں تمام یاجوج ماجوج ختم ہو جائیں گے. اب اس کی لاش زمین پر پڑی رہے گی، اتنی بدبو ہوگی، اتنی بدبو ہوگی کہ انسانوں کا بچنا روئے زمین پر مشکل ہو جائے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے، یا اللہ اس مصیبت سے ہم لوگوں کو نجات دیجئے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک پرندے کو بھیجیں گے، بڑے بڑے پرندے. وہ پرندے یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر کے نامعلوم جگہوں پر جا کر کے پھینک دیں گے، اور جو ہے روئے زمین پر جو بدبو ہوگی اللہ تعالیٰ اس بدبو کو بارش کے ذریعے سے ختم کر دیں گے، اور زمین جو ہے اتنی چمکدار ہو جائے گی. اس بارش کی وجہ سے زمین اتنی چمکدار ہو جائے گی جیسا کہ آئینہ چمکدار ہوتا ہے، بالکل چمکدار بن جائے گی زمین. اور برکات کا اتنا ظہور ہوگا، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے کہ سارے خزانے زمین سے نکال دو. چنانچہ زمین دفینے، خزانے، ساری چیزیں زمین اوپر نکال دیں گی. اتنی برکت ہوگی، ایک ایک انار ایک ایک قوم کھائے گی، اور انار کے چھلکے کا سایہ بنا کر کے لوگ دھوپ سے بچاؤ کریں گے. اتنی برکت ہوگی. ایک گائے کے دودھ میں پورا پورا قبیلہ دودھ پیے گا، ایک بکری کے دودھ میں پورا پورا خاندان سیراب ہوگا. اتنی برکت ہوگی. تو یہ یاجوج ماجوج کا جہاں تذکرہ کیا گیا ہے، بڑی ہی شرری قوم اور فتنہ پرور قوم، اور ان کا ظہور جو ہوگا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ان کے نکلنے کی ہے. یہ نکلیں گے تو قیامت آئے گی. قیامت سے پہلے پہلے ان کا نکلنا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. تو حضرت ذوالقرنین نے جو شمالی حصے کا سفر کیا اور ان لوگوں نے آ کر کے یاجوج ماجوج کی شکایت کی کہ ان کی وجہ سے ہم لوگوں کو سکون نہیں ملتا، چین نہیں ملتا، تو حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر ایک مضبوط دیوار بنا دی. لوہوں کو پگھلا کر کے، پتھروں کو پگھلا کر کے بنا کر کے بڑی مضبوط دیوار بنائی. اور وہ مضبوط دیوار آج بھی ہے، اور قیامت سے پہلے پہلے یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہوں گے. یاجوج ماجوج کا ذکر کیا گیا ہے. اور حضرت ذوالقرنین کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ وہ قوم جو ہمیشہ پریشان رہتی تھی اور یہ یاجوج ماجوج کے فتنوں سے ہمیشہ بدحالی کا شکار رہتی تھی، اس قوم کے بچاؤ کے لیے حضرت ذوالقرنین نے یہ جو ہے انتظام کیا کہ آج تک ذوالقرنین کی نشانی موجود ہے، اور قیامت سے پہلے پہلے تک یہ نشانی موجود رہے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت.